میں جب بھی جانا ہو تو ان کی انسیت معلوم کرو. اجازت نہیں حتیٰ تستأذنوا نہیں، حتیٰ تستأنسوا. اجازت تو لینی ہے لیکن یہ خیال رہے کیا وہ راضی بھی ہیں آپ کے گھر میں داخل ہونے کے اس وقت. وہ انسیت ان کی معلوم کرنی ہے، ان کی رضا معلوم کرنی ہے، کیا وہ راضی ہیں. پہلی چیز. پھر سلام کرنا ہے. فرمایا گیا اس میں تمہارے لیے بہتری ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. اب اسی حکم میں آگے آج والی آیت ہم پڑھنے جا رہے ہیں. فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدُوا، پس ان اگر لم تجدوا تم نہ پاؤ، فیہا اس میں، یعنی جس گھر میں آپ اجازت طلب کر رہے ہیں آپ نے اس میں کسی کو نہیں پایا، احدن کسی ایک کو بھی نہیں، یعنی اس گھر میں کوئی موجود نہیں ہے. فلا تدخلوها، تو اب تم اس گھر میں داخل مت ہو جاؤ. آپ کو اجازت نہیں ہے اس گھر میں داخل ہونے کی جس میں کوئی موجود نہیں. حتیٰ یہاں تک کہ یؤذن لکم، تمہیں اجازت دی جائے. یعنی اگر تمہیں اجازت دی جائے پھر داخل ہو سکتے ہو، ورنہ داخل آپ نہیں ہوں گے. تو اجازت کیسے دی جائے؟ یعنی اگر اس شخص تک اطلاع پہنچی اور وہاں سے آپ کو جواب دے ہاں بیٹھو فلاں کمرے میں آ رہا ہوں، تو آپ داخل ہو سکتے ہیں. یا آج کے دور میں ہمارے پاس جو فون اویلیبل ہیں، ٹیلی فون، موبائل فون، ان کے ذریعے ہم بات کر سکتے ہیں. وہ ان کے ذریعے ہمیں اطلاع دے کہ ہاں آپ داخل ہو سکتے ہیں، چلو فلاں کمرے میں بیٹھ جاؤ ہم آ رہے ہیں، تو الگ بات ہے. اجازت کے بغیر آپ داخل نہیں ہوں گے ان گھروں میں اگر کوئی نہیں ہے. فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، جب تک نہ تمہیں اجازت دی جائے. دیکھیں کتنی ستھری اور پاکیزہ ترین بات ہے یہ. کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، کوئی بے حیائی کی بات ہی نہیں ہوگی اگر ان آداب پہ انسان عمل کرے. اور ساتھ ہی دوسرا ادب سکھایا، وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا، اور اگر تم سے کہا جائے، اور ان اگر قیل کہا جائے، لکم تم سے، ارجعوا پلٹ جاؤ لوٹ جاؤ، فرجعوا تو لوٹ جاؤ، ہوا ازکا لکم یہ زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے، لکم تمہارے لیے. یعنی اگر انہوں نے کہا اندر کوئی ہے، آپ کے سلام کا جواب بھی دیا اور کہا کہ اس وقت لوٹ جائیے، تو آپ کو اس کا برا نہیں ماننا چاہیے. معلوم نہیں کس وجہ سے وہ بزی ہوں گے، کسی خاص کام میں، کوئی خاص قسم کی بات ہوگی. تو اگر وہ اس وقت آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اس وقت آپ اندر نہ آئیں، واپس چلے جائیں، تو آپ کو فوراً واپس جانا چاہیے. فرجعوا لوٹ جاؤ. یہاں سے مفسرین نے لکھا ہے کہ ایسا نہیں کہ آپ دروازے پہ کھڑے رہو، براجمان رہو، جب تک نہ وہ آپ کو اجازت دیں تب تک آپ ہٹے ہی نہ وہاں سے. کیونکہ اگر انسان زیادہ دیر تک کھڑا رہے گا پھر کبھی کبھی انسان مجبور بھی ہو جاتا ہے کہ اب یہ جا نہیں رہا، اچھا آؤ. پھر وہ مجبوراً آپ کو کہہ بھی سکتے ہیں اندر آؤ، تو وہ رضا نہیں ہے. اس کو نہیں کہیں گے حتیٰ تستأنسوا، آپ نے جبر کیا ان پہ. تو فرمایا اگر وہ آپ سے کہیں لوٹ جاؤ تو لوٹ جاؤ، چلے جاؤ. اس میں زیادہ یہ بہت پاکیزہ طریقہ ہے آپ کے لیے، بہت ہی زیادہ ستھرا طریقہ ہے. واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ تعالیٰ بما تعملون جو کچھ بھی تم کرتے ہو، علیم اس کا جاننے والا ہے. یعنی تمہاری ہر حرکت، تم اجازت طلب کر رہے ہو تو کیوں کر رہے ہو، دروازے پہ کھڑے ہو تو کیسے ہو، کس جگہ ہو. کل بات آئی تھی یہ کہ بالکل دروازے پہ کھڑا نہیں ہونا ہے، تھوڑا سا ہٹ کر کھڑے ہونا ہے. کیونکہ اگر نگاہ اندر چلی گئی تو پھر اجازت نہ آنے کا کوئی فن ہی نہیں ہے، کوئی فائدہ ہی نہیں رہتا. نگاہ اندر نہیں جانی چاہیے، سائڈ میں رہ کر اجازت طلب کی جانی چاہیے. خاص طور سے ایسے گھروں میں جہاں پردوں کا رواج نہ ہو، جہاں پردہ بھی بیچ میں نہ ہو، وہاں تو بالکل دروازے سے ہٹ کر انسان رہے. اب اگلی آیت، لیس علیکم جناح، نہیں ہے تم پر کوئی گناہ، ان تدخلوا کہ تم داخل ہو جاؤ، بیوتن ایسے گھروں میں، بیتن کی جمع ہے بیوت، یعنی ایسے گھروں میں تم داخل ہو جاؤ، غیر مسکونۃ فیہا جن میں کسی کی سکونت نہ ہو، جن میں کوئی رہتا نہ ہو. تو ایسے گھروں میں تم داخل ہو سکتے ہو. کیوں؟ فیہا متاع لکم، ان میں
سامان ہو تمہارے لیے، تمہارے لیے کوئی چیز ہو، کوئی فائدے کی چیز، کوئی کام کی چیز تمہاری ہو ان گھروں میں، لیکن ان گھروں میں رہتا کوئی نہیں ہے، تو ان گھروں میں تم بغیر اجازت داخل ہو سکتے ہو۔ تو یہ کون سے گھر ہیں؟ ہوٹل، دکان، سرائے، مہمان خانے، اس قسم کے گھر جہاں ہم کو جانا پڑتا ہے، کئی بار جانا پڑتا ہے، تو ایسے گھروں میں ہم کو اجازت طلب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ وہیں اس لیے کہ آپ وہاں جا سکتے ہیں، اپنا سامان، اپنی کام کی چیز کوئی وہاں سے لینی ہو تو آپ وہاں سے لے سکتے ہیں، وہ الگ بات ہے، یہاں آپ کو اجازت طلب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ واللہ یعلم، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ما تبدون، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، وما تکتمون، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو، اس سب کا جاننے والا ہے اللہ تعالیٰ۔ اب ایک اور ہدایت دی جا رہی ہے، بڑی اہم ہدایت ہے یہ۔ کل، کہہ دیجئے، حکم کیجئے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیجئے، انہیں بتائیے، للمؤمنین، مومنوں کو، مومن مردوں سے کہہ دیجئے، یغضوا من ابصارہم، کہ یہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی نگاہوں کو بچائے رکھیں۔ بچائے رکھنا غض بصر کہتے ہیں، آنکھیں جھکانے کو اکثر مفسرین نے یہی لکھا ہے کہ نگاہوں کو نیچی رکھیں، لیکن اصل جو اس کا مطلب ہے، کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے ایسا ہے کہ بالکل نیچے نگاہ کر کے انسان چل نہیں سکتا، انسان دیکھ سکتا ہے، لیکن نگاہیں بچانا، یعنی ایک نگاہ آپ ڈال سکتے ہیں، دوسری نگاہ آپ نہیں ڈالیں گے کسی بھی غیر محرم چہرے پہ۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ اپنی نگاہوں کو بچائیں حرام نظر سے، حرام نظر، غلط نظر کسی کی طرف نہ اٹھا کر دیکھیں، بلکہ نظروں کو بچائے رکھیں۔ وَيَحْفَظُوا، اور حفاظت کریں، فُرُوجَهُمْ، اپنی شرمگاہوں کی۔ ابھی دیکھیے یہ ہمارا دین جو ہے، اس میں جو ہمیں قوانین دیے گئے ہیں، سزائیں دی گئی ہیں، صرف سزائیں نہیں دی گئی ہیں، یہ کرو گے تو پھر تم پر اتنی مار پڑے گی، یہ کیا جائے گا، نہیں، بلکہ ان کاموں سے بچنے کی تدابیر بھی پہلے سکھائی جاتی ہے کہ نوبت ہی نہ آئے سزا کی، کوئی اس بدکاری تک پہنچے ہی نہیں، اس سے پہلے ہی کچھ بند باندھے گئے، یعنی اگر نگاہ غلط نہ پڑے، دل میں جذبہ ہی نہیں ابھرے گا، دل میں جذبہ نہیں ابھرے گا، کوئی کسی کے ساتھ چھیڑخانی نہیں کرے گا، بدکاری نہیں ہوگی، جب بدکاری نہیں ہوگی تو کسی کو سنسار نہیں کرنا پڑے گا، کسی پر 100 کوڑے نہیں مارنے پڑیں گے، اس کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ یہ وہ قانون ہے جو اللہ کا دیا ہوا قانون ہے، اور قانون سے پہلے احتیاطی تدابیر بھی ہمیں سکھائی گئی ہیں، کس طرح سے آپ نے بچنا ہے۔ ورنہ آج ایک طرف سے کہتے ہیں کہ تم نشہ کرو گے تو تمہیں یہ سزا ملے گی، دوسری طرف سے سرٹیفکیٹ بھی دیے جاتے ہیں، کیا وہ لائسنس جاری کیے جاتے ہیں شراب کی دکانوں کے، باقی دکانوں کے، ایک طرف سے سب کچھ دیا جا رہا ہے کہ یہ کرو، تو قانون سخت ہے۔ اچھا، تم نے شراب پی کر پٹائی کی اپنی بیوی کی، پہلے تو آپ ہی نے اس کو جائز کر دیا، لائسنس جاری کر دیا، جائز ایک کام بتا دیا، اور دوسری طرف سے پھر کہتے ہیں آپ نے ایسا کیوں کیا۔ وہ کسی نے کہا ہے، بڑی خوبصورت بات کسی نے کہی ہے، درمیانے کار دریا تخت بندم کر دئی، بازمی گوئی کے دامن تر مکن ہوشیار باش، کہ دھکا دے کر تم ایک شخص کو دریا میں پھینک دیتے ہو اور پھر کہتے ہو خبردار تمہارا دامن تار نہ ہو۔ بھئی ایک شخص کو آپ دھکا دے کر دریا میں پھینک ہی رہے ہیں تو آپ اس کا دامن تار تو ہوگا۔ تو یہ والا سلسلہ نہیں ہے یہاں، یہ دین جو ہے دین برحق ہے، اللہ کا دیا ہوا دین ہے، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے احکامات ہیں۔ تو یہاں کسی چیز کو اگر ناجائز قرار دیا گیا ہے، حرام قرار دیا گیا ہے، تو اس کے ایک راستے بھی پہلے بند کر دیے گئے ہیں، کوئی اس کام تک، کوئی اس حد تک پہنچ ہی نہ پائے، پہلے ہی وہ حد بندی کر دی گئی ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ مومنوں سے کہہ دیجئے آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ نیچے رکھیں اپنی نگاہیں، کہ اپنی نگاہوں کو بچائے رکھیں اور حفاظت کریں اپنی شرمگاہوں کی۔ ذالک ازکیٰ لہم، یہ بہت پاکیزہ طریقہ ہے ان کے لیے، یعنی یہی پاکیزہ طریقہ ہے ان کے لیے، اور دین ہے ہی پاکیزگی کا نام۔ ہمارے افکار پاکیزہ ہوں، ہمارا عقیدہ پاکیزہ ہو، ہماری اخلاق جو ہے وہ پاکیزہ ہوں، ہمارا کھانا جو ہے وہ پاکیزہ ہو، ہمارا
پینا، ہمارا پہننا، یہ سب پاکیزہ ہو، یہی دین چاہتا ہے ہم سے، پاکیزگی ہر معاملے میں چاہتا ہے۔ ذالک ازکیٰ لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک اللہ تعالیٰ خبیر باخبر ہے، بما یصنعون اس سے جو کچھ یہ لوگ کرتے ہیں۔ اب اس سلسلے میں بہت ساری احادیث پاک ہیں کہ ہمیں جو بتائی گئی ہے کہ آپ کس قدر پردے کا اہتمام کریں۔ نگاہ پہلی پڑے تو معاف ہے، دوسری نگاہ حرام ہے، گناہ ہے، دوسری نگاہ آپ نہیں ڈال سکتے ہیں۔ اسی طرح سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا، اگر تم میرے ساتھ ان 6 باتوں کا وعدہ کرو تو میں تمہارے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ نمبر 1، جب تم میں سے کوئی بات کرے تو جھوٹ نہ بولے، جب اسے امین بنایا جائے تو خیانت نہ کرے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی نہ کرے، اور چوتھی چیز اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے، 5 اپنے ہاتھوں کو روکے رکھے، اور اپنے چھٹی چیز اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ اور اسی طرح سے امام بخاری نے اپنی صحیح میں حضور کا یہ ارشاد نقل کیا ہے، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے، جو ما بین لحییہ، جو اس کے 2 جبڑوں کے بیچ ہے یعنی زبان، وما بین رجلیہ، اور جو کچھ 2 ٹانگوں کے بیچ یعنی شرمگاہ، 2 چیزوں کی ضمانت دینی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، 2 چیزوں کی ضمانت، 2 جبڑوں کے بیچ یعنی زبان، اور 2 ٹانگوں کے بیچ یعنی شرمگاہ، تو میں اس کی طرف سے ضمانت دیتا ہوں جنت کی، اضمن لہ الجنہ، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو یہ 2 چیزیں، ایک زبان اور شرمگاہ، اس کی حفاظت کی ہمیں یہاں پہ حکم دیا جا رہا ہے۔ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور یہ ہے ان کے لیے ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، بے شک اللہ تعالیٰ باخبر ہے جو کچھ یہ لوگ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان آیات کا بغور مطالعہ کریں، اس میں بڑی ہدایات ہیں۔ اب ہم مختصر کرتے ہیں کہ پردے کے سلسلے میں حضور علیہ السلام کے بڑے فرمودات ہیں۔ اس طرح سے ایک شخص آتا ہے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ چونکہ عامہ تھے، وہ آگے انہوں نے کہا یہ تو عامہ ہے، تو آپ نے فرمایا یہ تو ہے لیکن آپ تو عامہ نہیں ہیں، آپ تو اندھے نہیں ہیں، آپ تو بینا ہیں۔ اور اسی طرح سے ایک عورت آتی ہے، وہ بیعت کرنا چاہتی ہے، آپ نے ہاتھ پہچانا کہ یہ مرد کا ہاتھ ہے یا عورت کا ہاتھ ہے، تو آپ نے کہا عورت کے ساتھ تو آپ بیعت کرتے نہیں، ان کے ساتھ جو بیعت کی جاتی تھی بس زبان سے ادا کرنی تو بس۔ اور پھر اس وقت کہا کہ تھوڑا سا مہندی لگایا کرو تاکہ ہم پہچانیں یہ عورت کا ہاتھ ہے، اس میں مہندی لگی ہونی چاہیے تاکہ ہمیں پہچانے۔ تو اسی طرح سے آپ نے ان کے ساتھ ہاتھ نہیں ملایا۔ تو ایک شخص، ایک عورت ہے، ایک بڑھیا ہے، کافی عمر اس کی تھی، اس کا جوان بیٹا مارا جاتا ہے، اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے، تو اس وقت جو ان کو دیکھا جاتا ہے وہ آتی ہے، ان پورا پردہ کیے ہوئے۔ کسی نے کہا کہ بھائی اس حالت میں اتنا پردہ، آپ کے بیٹے کی وفات ہوئی ہے تو آپ اس قدر پردے میں؟ اس نے کہا ہاں میرے بیٹے کی وفات ہوئی ہے، میری ایمان کی وفات، اس حال میں بھی بڑا پردے کا بڑا اہتمام۔ تو ان چیزوں کو آج ہم بہت ہلکے میں لے لیتے ہیں۔ آج کوئی بھی شخص بھی آ جائے ہمارے گھروں میں سے اندر داخل ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ بھیکاری جو ہے وہ بھی اندر داخل ہو کر عورتوں کے ساتھ باتیں خوب کرتا ہے، پھر بھیک مانگتا ہے۔ تو یہ اس چیز کی کمی ہے ہمارے گھروں کے اندر۔ وہ الگ الگ جو ہمارے کمرے ہونے چاہیے تھے، مہمان کے لیے ایک الگ کمرہ ہونا چاہیے تھا جہاں ہر شخص داخل نہیں ہونا چاہیے، تو گھر والوں کے لیے، جو گھر کے لوگ ہیں ان کے لیے ایک عورت کا جو ہے سطر جو وہ تھوڑا سا یہ اٹھا سکتی ہے، جس کو اسے آٹا وغیرہ گھومنا ہو، لیکن وہاں کوئی داخل نہیں ہونا چاہیے، کوئی پڑا ہے، گھر کے سامنے اتنا ہو سکتا ہے۔ تو باقی چہرہ یا ہاتھ وغیرہ یہ آپ کھول سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور کسی چیز کی وہ اجازت نہیں ہے عورتوں کو کہ وہ ظاہر کریں۔ تو ان باتوں کا ہم نے دھیان رکھنا ہے۔ پھر یہی نہیں بلکہ کپڑے بھی جب پہنے ہماری مائیں، ہماری بہنیں، تو پہنتے ہوئے اس بات کا دھیان ہو، اتنے چست کپڑے نہ ہوں کہ کپڑے پہن کر بھی وہ ننگی دکھائی دے، ان کے بدن کا اظہار ہو۔ تو یہ جو ہے
اس طرف ہمارے بھائی ہمارے بزرگ ہم سب اس طرف بہت کم دھیان دیتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں وہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان ہدایات پہ سختی کے ساتھ عمل کریں. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.